بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہل اور پروگرام صوفی گائیڈنس لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ انٹرٹینمنٹ اور ایڈورٹائزمنٹ کا جو پروگرام ہے وہ ڈیم ڈیجیٹل کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے، اور صوفی گائیڈنس میں ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ بھی ہوتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں شاہ صاحب، جن کا تعلق روحانیت سے ہے، طریقت اویسیہ سے ان کا تعلق ہے، اور اگر آپ شاہ صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی پرابلم ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، گھر کی پرابلمس کو لے کے، فائنینشیل پرابلمس کو لے کے ہے، تو آپ ہمیں ضرور کال کر سکتے ہیں۔ یا آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں، یا آپ صدقات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، یا آپ قرآن پاک کی روشنی میں پڑھنے کے لیے صورتیں وظائف جاننا چاہتے ہیں، یا روحانیت کو لے کے کوئی روحانی پرابلم ہے تو بھی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ اولاد فرمانبردار کرنی ہے تو بھی آپ کال کر سکتے ہیں، اور کال کرنے کے لیے ہمارے جو نمبرز ہیں وہ آپ کی اسکرین پر ہوتے ہیں۔ اگر آپ ابھی شامل ہونا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ لائیو اور شاہ صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ انٹرٹینمنٹ کا نمبر ملا سکتے ہیں، اور اگر آپ پرائیویٹلی بات کرنا چاہتے ہیں شاہ صاحب سے تو اس کے لیے پری بکنگ کا نمبر بھی ہے، آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ باقی کی جو ڈائریکشنز ہیں آپ کو وہاں سے مل جائیں گی۔ باقی اپنے ہیلتھ کے ایشوز کے لیے اپنے ڈاکٹر جی پی سے ضرور اپنے رابطے میں رہنا ہے ساتھ ساتھ، اور اگر کوئی لیگل ایشوز ہیں تو اس کے لیے آپ اپنے سولیسٹر سے بھی رابطے میں رہیے گا، کیونکہ پروگرام میں ہم جو کچھ بتائیں گے، شاہ صاحب جو کچھ بتاتے ہیں وہ ان کا روحانیت کا علم ہے، اور قرآن پاک کی روشنی میں بتاتے ہیں، اور علم الاعداد کی روشنی میں بتاتے ہیں۔ ابھی شاہ صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ جی شاہ صاحب آپ کیسے ہیں؟ بس دعا ہے اللہ کا کرم ہے۔ جی شاہ صاحب، آج آپ وظیفہ آپ لاسٹ ٹائم جو بتا رہے تھے وہ میرے خیال میں مکمل نہیں ہوا۔ آج میں تینوں وظیفے ریپیٹ کرتا ہوں ایک ایک کر کے۔ ہاں، کیونکہ آپ جب بتاتے ہیں نا بار بار کالیں آتی ہیں نیچے پھر پوچھتے ہیں کہ دوبارہ سے ریپیٹ کر دیں۔ ایک تو یہ کہ ایک دعا ہے یہ، ٹھیک ہے نا، یہ دعا سمجھ لیں کہ یہ پڑھنی ہے آپ نے۔ اگر بڑا مسئلہ ہے 1100 مرتبہ روز 11 دن تک، پھر اس کے بعد نظر دے دیں، پھر دوبارہ کنٹینیو رکھیں انٹل انلیس کہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اچھا، مسئلہ حل ہونے کے بعد جو ہے ایک کام ضرور کریں کہ وظیفہ جو ہے پیش کر دیتے ہیں، نظر کر دیتے ہیں جی جی، یعنی کہ کمپلیٹ کر کے 11 ڈیز، پھر اس کے بعد نظر کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، اور پھر جو ہے 2 رکعت نماز شکرانہ ضرور ادا کریں جب کام ہو جائے۔ کوئی بھی وظیفہ، یعنی کہ میرا وظیفہ ہو، کسی کا بھی وظیفہ، اس کا طریقہ یہ ہے وظیفہ کیا کہتے ہیں اس کو، ٹھنڈا کرنے کا، کیونکہ وظیفہ یہ نہیں کرتے جیسے کام ہو گیا چھوڑ دیا بیچ میں، وہ غلط ہوتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر دوبارہ زندگی میں استعمال کرنا ہو، کیونکہ بیسیکلی جو میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ اصغر، یعنی کہ آپ پڑھتے رہیں گے 3 وظیفے کر لیں گے تو آپ خود اس کی زکوٰۃ اکبر ادا کر دیں گے۔ اچھا، زکوٰۃ اکبر لوگ سمجھتے ہیں وظیفے کی زکوٰۃ پیسوں سے ہوتی، پیسوں سے نہیں ہوتی، یہ پڑھائی سے ہوتی ہے وظیفے کی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس چیز کے لیے وظیفہ چھوڑے نہیں، اس کو کمپلیٹ کر کے نظر دے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اس کو پیش کر دیں، پھر وہ وظیفہ ٹھنڈا کر دیں، اور اس کی منیمم کوانٹٹی اگر روزانہ کر دیں نا تو اللہ تعالیٰ ہر کام میں پھر وہ وظیفہ، کیونکہ آپ کے اوپر استعمال ہو گیا ہوتا ہے، اس کے تابع تابعین موکلات وغیرہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ جو اذن ہے وہ اس کے ساتھ جاری ہے اس وظیفے کے ساتھ۔ تو منیمم کر دیں، اگر 1100 ہے تو 11 دفعہ بھی چلے گا، تعداد معین اور ایک ہو اس کی، تو اس طرح کی چیز۔ وہ اس دن جو بتائی تھی، یا تو یہ کہ اس کو کیا جائے 1100 یا 110 دفعہ، ٹھیک ہے نا، یہ ہے، یا قائر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی، یہ ہو گئی دعا، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب ہے دشمنوں پر قہر ڈالنے والا، نگہبان، دوست، ناممکن کو ممکن کرنے والا یا مرتضی علی۔ یہ ہم استعمال جب کراتے ہیں کسی کو، ہم جب اجازت، یہ کیونکہ میں اجازت نہیں دے رہا، یہ دعا ہے، یہ وظیفہ ایز اے وظیفہ نہیں دے رہا، کیونکہ اتنی پتہ نہیں کتنے ملکوں میں جا رہا ہے، کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، کتنے لوگ کریں گے، اتنا تو میں سنبھال بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ وظیفہ دینا جو ہے اٹ لکس ویری سمپل، آپ جی یہ پڑھ لو، فار ایگزامپل آپ یہ پڑھ لو، کوئی بھی چیز میں پڑھوا دوں کہ آپ یہ کر لو وہ کر لو، سنبھالنا کون، سنبھالے گا کون؟ تو اس لیے اس کو ایز اے دعا بتائی جا رہی ہے کہ یہ دعا ہے، ایز اے وظیفہ کیا جائے اس کو، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ مددگار ہوگا۔ ایک تو یہ ہو گیا، پھر اس کے بعد میں نے اس سے پہلے بتائی تھی یہ رزق کے لیے ہے، جس گھر میں رزق کا مسئلہ ہے نا، یعنی کہ یہ نہیں کہ نوکری نہیں لگ رہی، صرف رزق میں فراوانی پیدا کرنے کے لیے، یعنی کہ پیسہ آ رہا ہے مگر تنگ دست ہے، ہاتھ تنگ رہتا ہے ہر وقت، وہ ہے اللہ لطیف بے عبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، ٹھیک ہے نا۔ یہ رزق کے لیے ہے، لیکن یہ پڑھنی ہے آپ نے 110 دفعہ، ٹھیک ہے نا، اور یا 92 سوری، یہ پڑھنی ہے 110 یا 92،
اور جو دوسری چیز اس کے ساتھ پڑھنی ہے یا لطیفہ پڑھنا ہے 129 دفعہ. صحیح. اگر زیادہ تنگ دست ہیں تو یا لطیفہ کو کرتے ہیں 1029 دفعہ 1029. ٹھیک ہے نا, تو پھر یہ صحیح بیٹھے گا. ایک اور چیز جو ہے وہ بتا رہا تھا میں, گھر میں آپس میں کمیونیکیشن. صحیح. شاہ صاحب کالر ہیں ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں آپ سے بات کر رہی ہوں. کین آئی اسپیک ٹو شاہ صاحب؟ جی بالکل, آپ شاہ صاحب سے بات کر سکتی ہیں. آپ اپنے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی آپ بات کر لیجیے شاہ صاحب سے. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سسٹر؟ ٹھیک ہے بس ٹھیک ٹھاک, طبیعت بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. میں نے یہی پوچھنا تھا کہ آپ کچھ پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں. لائک میری کافی فائنینشیل ایشوز میں ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں, اینڈ اف یو کین گیو می سم تھنگ ٹو ریڈ. دیکھیں آپ کا تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا پہلے بھی ایشو جو ہے نا کچھ روحانی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا, جس کی وجہ سے میں نے پڑھنے کو بتایا تھا. پہلے تو یہ بتائیں کہ روحانی مسئلے کی کہاں تک بات چلی ہے, ابھی ختم ہو گیا ہے یا نہیں؟ نہیں, it's not finished yet. ہاں تو دیکھیں اس کے اندر اگر کوئی اور چیز ملا لیں گے نا, یہ نہ ہو کہ وزن بڑھ جائے اس کا پڑھائی کا. کافی نا لائک I feel very like heavy headed and stuff, and you're still feeling heavy headed and کیا کہتے ہیں اسے, shoulders heavy and everything. ایک تو یہ کہ ڈاکٹر جی پی سے رابطے رہیں, دال سے دوا, دال سے ڈاکٹر. ٹھیک ہے نا. اور دوسری چیز ایک کام کریں, چال کل پڑھ لیا کریں. ہلو, وہ کیا مطلب؟ چاروں کل یا ایھا الکافرون, اور پھر قل هو اللہ احد, سورہ اخلاص جو ہے, پھر قل اعوذ برب الفلق ہے, پھر سورہ ناس ہے, قل اعوذ برب الناس. یہ چاروں کل 4 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیں. 4 دفعہ پڑھنے ہیں؟ ہاں, یہ چاروں کل 4 دفعہ, مگر دن میں 3 دفعہ کرنا ہے یہ. And how long for? یہ کرتے رہے ابھی نا, یہ جاری رکھیں. اس سے یہ کہ فائنینشیل ایشوز میں تو اتنی ہیلپ نہیں ہوگی, مگر یہ جو وزن ہے نا, جو آپ وزن محسوس کر رہے ہیں, یہ وزن ہلکا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں 2 چیزیں ہیں, ایک تو وظیفے کا بھی وزن ہے, ریاض کا جو آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں نا, اور دوسری یہ کہ پہلے سے بھی کچھ ایسے مسئلہ ہے آپ کے ساتھ کہ اس کا بھی وزن ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس وجہ سے. ٹھیک ہے, that's fine. ٹھیک ہے نا, یہ کریں. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے گا تو انشاءاللہ ابھی تو بہتری کی طرف ہے. Are things better than before? Yeah, but sometimes it goes up and down, so. نہیں, ابھی تو یہ کہ شروع کیا ہے نا آپ نے, ابھی تو یہ کہ کیا کہتے ہیں فریش سٹارٹ ہے نا یہ. ابھی تو یہ کہ کتنے دن ہو گئے ہیں پڑھتے ہوئے؟ 7 days? 5 days. I've read for 5 days. And read for 5 days, تو 7, 8, 9, 10, 11. ابھی 6 days باقی ہیں آپ کے. جی ہاں, 6 days باقی ہیں. Are you able to read at the moment? At the moment I can't read now. ہاں, تو وہ جو ہے ایک کام کریں آپ, جو ہے نا یہ ابھی تو کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے. کچھ بھی کا مطلب کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے. جی دیکھیں اگر پڑھ سکتے نا تو رابعہ بصری جو ہے وہ آدھی کلندر نہیں پوری کلندر ہوتی. اچھا ٹھیک ہے نا, میں آپ کو مثال میں جواب دے رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ پڑھوا دیتے ہیں, لیکن اگر ایسا ہوتا پڑھنے کا سسٹم تو رابعہ بصری جو ہے پوری کلندر ہوتی, وہ آدھی کلندر کہلاتی ہیں اسی وجہ سے. اچھا ٹھیک ہے نا, تو ابھی کچھ پڑھ نہیں سکتے. ابھی تو یہ کہ کیا کہتے ہیں اس کو, اللہ کے بھروسے بیٹھے رہیں انشاءاللہ. دیکھیں ڈزنٹ میٹر کہ ابھی پڑھ نہیں سکتے, مگر جو وظیفہ ہے اس کے افیکٹونیس ویسے ہی رہتی ہے ایز یو آر ریڈنگ. ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ آپ کے بس سے باہر ہے, یہ مکافات عمل ہے, قدرت کا نظام ہے یہ. ٹھیک ہے نا, تو یہ تو جب ہو جائیں تو پھر وہ جو ہے کیا کہتے ہیں پڑھنا شروع کر دیں. باقی یہ کہ 4 دفعہ جو ہے نا پڑھنا شروع کریں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. And what about if you can tell me about the relationship? Will it be okay in? انشاءاللہ ٹھیک رہے گا. ریلیشن شپ کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. ریلیشن شپ جو ہے نا, میں ایک بات بتا دوں, ریلیشن شپ جو ہے نا, دیکھیں جہاں پیار محبت ہوتا ہے نا, وہاں غصہ اور ناچاخی بھی ہوتی ہے ساتھ ساتھ. It's like a parallel road.
ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس میں پریشان نہ ہو, وہ اللہ تعالیٰ فضل کرے گا, وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں. بس یہ 11 دن پہلے پورے کر کے